فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون، الصلاة والسلام علی النبی الامی المطہر صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ بالقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم الطوبى والسقر فاتح بدر وحنين وخيبر قاتل مرحب وانتر ساقي الكوثر غالب كل غالب مطلوب كل طالب وعلى هجبته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مرتبہ سورہ حم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جن افراد نے اس مجلس کو برپا کیا ہے، تعاون کیا ہے، ان کے ورثہ کو جو بھی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اس موضوع کے لوگ اور تمام جملہ مومنین و مومنات کے روح کو ایصال ثواب۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں۔ برادران عزیز، معزز سامعین کرام، عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھتا ہوا یہ شریف مجمع جو میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں آپ ہی کے قریب کا رہنے والا ہوں اور کوئی بہت بڑا خطیب یا ذاکر کا فرق ہے، اور جہاں 5 ہوتے ایک دوسرے میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اپنا سمجھ کے اور بیدار ہو کے سنیے گا، اور جو لوگ گردن نیچی کر کے سنیں مجلس ایسے نہیں سنی جاتی ہے، بالکل بیداری کا ثبوت دیجیے گا، دلوں میں ٹھنڈک ہے، یہ زبان ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں گا۔ عزیز معزز سامعین کرام، یہ مجلس کس عنوان سے آپ جانتے ہیں، موضوع کیا ہے؟ جو میرا موضوع ہے وہی آپ کا موضوع ہے، مجالس فاطمیہ۔ میری بغیر کسی تمہید کے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ میری مجال کیا ہے، میری اوقات کیا ہے کہ میں تعارف جناب زہرا کرا سکوں، اس لیے کہ میری زبان ادنا ہے، جس کا ذکر ہے وہ اولیاء ہے۔ میری مجال کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میری کوشش رہے گی قبلہ کہ میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نالین سیدہ سے اڑتی ہوئی گرد سے تیمم کرے۔ جملوں کا استفادہ کیجئے گا، چیدہ چیدہ الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کروں گا، بات آپ تک پہنچنی چاہیے۔ شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی کہتے کسے ہیں؟ اب سراج مہدی کیا بتلا سکتا ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ اور رسول بولتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ فاطمہ کون ہے۔ تھوڑا سا اور تھوڑا قریب آئیے، تھوڑا قریب آئیے، صلوات بالکل اسی طریقے سے بیداری کا ثبوت دیکھیے۔ کمال یہ نہیں ہے
کہ مجلس میں 1000 لوگ ہو تو مجلس کامیاب ہوتی ہے. کبھی کبھی بولتے ہوئے 10 لوگ بھی ہزاروں پہ بھاری پڑ جاتے ہیں. بس بولتے رہیے گا. قبلہ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے, شہزادی کی فضیلت کیا ہے. اس لیے کہ جس کا دروازہ خدا کے گھر میں کھلتا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. یاد رکھیے گا, خدا کو ایسا توحیدی نہیں چاہیے جو محبت خدا کی آڑ میں خدا کو نہ مانتا ہو. نبی کو ایسا امتی نہیں چاہیے جو محبت نبی کی آڑ میں فاطمہ کو نہ مانتا ہو. سلوات پڑھے بہت آواز گرفتار ہے. مسلسل مجالسوں کا سلسلہ جاری و ساری آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور چونکہ یہ مولانا جناب سرکار مولانا ضامن عباس صاحب کا حکم تھا, کیونکہ علماء کے حکم کی تعمیل کرنا واجب ہے, سرکار کی کافی خدمتیں شامل ہیں, لہذا حکم پہ حاضری ہوئی ہے. تھوڑا سا آپ بھی بیدار ہو کے سنیے گا, کچھ پیغام ہے آپ تک پہنچ جائے گی. مجلس انشاءاللہ ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا. شہزادی کی عظمت کیا ہے, شہزادی کسے کہتے ہیں. میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیاک هو ابتر. شاید اس مجمع میں کوئی بدنصیب شیعہ ہو جسے یہ سورہ نہیں آیا. قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. علماء کرام بیٹھے پوچھے 9 لفظ ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیاک هو ابتر. اب علماء نے بحث کی ہوا ابتر میں ہوا کو شامل کیا جائے گا, یہ ایک الگ بحث ہے, الگ چیپٹر ہے. تو 9 لفظ ہیں, 3 آیات ہیں. قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ لفظوں کے اعتبار سے ہے, مگر فصاحت کے اعتبار سے, بلاغت کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا بہت بڑا سورہ ہے. اس لیے کہ سورہ کوثر وہی سورہ ہے جس کو سبع معلقات کے مقابلے میں لٹکایا گیا تو فاتح بن گیا. سورہ کوثر وہی سورہ بن جاتا ہے, سمیٹ دیا جائے تو بسم اللہ بن جاتا ہے, مجسمہ بنا دیا جائے تو فاطمہ بن جاتا ہے. صلوات پڑھیں. مجسمہ بنا دیا جائے تو فاطمہ بن جاتا ہے. شہزادی کی عظمت کیا ہے. قبلہ شہزادی کی ولادت کے موقع پر خمینی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے بڑا خوبصورت جملہ کہا. خمینی صاحب نے شہزادی کی ولادت کے موقع پر, کون خمینی صاحب سب جانتے ہیں, جو کام امریکہ کے توپ کے بولے نہ کر سکے وہ کام خمینی صاحب کی تسبیح کے دانوں نے کر دیا. خمینی صاحب نے شہزادی کی ولادت کے موقع پر کہا, سنیے جملہ رائے گا نہ جائے چونکہ خمینی صاحب کا ہے, داد ان کی روح کو دیجئے گا. خمینی صاحب نے شہزادی کے سلسلے میں کہا کہ معصومین سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں شہزادی کے سلسلے میں وہ ہمارے فہم کے مطابق ہے, شہزادی کی فضیلت کے مطابق نہیں ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے, کیا مطلب؟ یعنی خمینی صاحب نے کہا ہم کو اتنا ہی بتلایا گیا ہے جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں. شہزادی کی عظمت کیا وہ اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو منبر پر آنے کے بعد اہل بیت کے فضائل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. آپ لوگ تو شہزادی کی فضیلت کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ہم نے کہا قبلہ معاف کریے گا, حد سے زیادہ اسے بڑھایا جاتا ہے جس کی حد معلوم ہو. نہیں ایسے مجلس نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جیسے لگ رہے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے, بولنا بھی عبادت ہے. بتاؤں پوچھنے والے نے جناب سلمان انسان کو کتنا بولنا چاہیے, انسان کو کتنا کلام کرنا چاہیے,
انسان کو کتنی گفتگو کرنا چاہیے؟ جناب سلمان نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ انسان کم بولے، مگر جب ذکر علی کے گھر کا آ جائے تو جب تک زبان نہ کٹ جائے بولتا رہے۔ سلوات پڑھے کم بولے، مگر جب ذکر علی کا آ جائے تو جب تک زبان نہ کٹے تب تک بولتے رہنا۔ میرے نوجوانوں، محبت کا حق عمل سے ثابت کیا کیسے جاتا ہے؟ تو کبھی دروازے زہرا پر بیٹھے ہوئے سلمان کو دیکھ لینا۔ جناب سلمان دروازے زہرا پر بیٹھے ہوئے، پوچھنے والے نے جناب سلمان سے پوچھ لیا، اے سلمان محمدی، آپ تو شیراز کے رہنے والے تھے، آپ کے اپنے غلام تھے، آپ کے اپنے نوکر تھے، آپ کے اپنی زمین تھی، آپ کے اپنی کھیتی تھی، عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے، وہاں سب کچھ چھوڑ کر دروازے زہرا پر کیوں پڑے رہتے ہو؟ جناب سلمان سے پوچھا کہ بلا پورا مجمع مل کر بھی داد دے دے گا تو جملے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ پوچھنے والے نے کہا اے سلمان، تم جو شیراز کے رہنے والے تھے، تمہارے اپنے غلام تھے، تمہارے اپنے نوکر تھے، وہاں سب کچھ چھوڑ کر دروازے زہرا پر کیوں پڑے رہتے ہو؟ جناب سلمان نے کہا سنو، پہلے جہاں میں رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، اب جہاں رہتا ہوں یہاں ستارہ سجدہ کرتا بات پڑے جہاں رہتا ہوں یہاں ستارہ سجدہ کرتا ہے۔ ان کی عظمت کیا ہے؟ ان کا ذکر عبادت ہے۔ نبی اللہ نے تو نبی اللہ نے کہا ذکر و علی نے بادا، علی کا ذکر عبادت ہے۔ نبی اللہ نے کہا حب و علی نے بادا، علی کی محبت عبادت ہے۔ مومنین افرولی، کبھی آپ نے غور کیا کہ نبی اللہ نے اتنے طریقوں سے کیوں کہا؟ اے نبی اللہ، جب آپ نے کہہ دیا تھا کہ علی کی محبت عبادت ہے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ علی کے چہرے کی بھی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ علی کا ذکر بھی عبادت؟ سنیے میرے نوجوانوں، جب نبی اللہ نے کہا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اب اگر کوئی دوڑا دوڑا نبی اللہ کے قریب آتا اور کہنے لگتا ہے نبی اللہ ہم تو اندھے ہیں، غور نہیں کیا، اے نبی اللہ ہم تو نابینا ہیں، آپ نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمارے پاس ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہم اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے۔ نبی اللہ نے کہا دکھائی نہیں دیتا تو ذکر و علی نے بادا، علی کا ذکر کرو۔ اب جب نبی اللہ نے کہا ذکر و علی نے بادا، اب اگر کوئی دوڑا دوڑا نبی اللہ کے قریب آتا اور کہنے لگتا ہے نبی اللہ ہم تو گونگے ہیں، اے نبی اللہ ہم بول نہیں سکتے، ہمارے پاس زبان نہیں ہے، نبی اللہ نے کہا بول نہیں سکتے تو حب و علی نے بادا۔ جتنا میں اکیلے بول رہا ہوں آپ سب مل کر بھی بولتے ہیں، اس کامیاب ہو جائے گی۔ صلوات نبی اللہ نے کہا بول نہیں سکتے تو حب و علی نے بادا، علی کی محبت عبادت ہے۔ نبی اللہ نے کہا دیکھو اگر کوئی 1400 سال کے بعد بھی بہانہ کر کے علی کی محبت سے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، اس لیے نبی اللہ کو پتا تھا بعد میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے نبی اللہ ہمارے پاس آنکھ نہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، نبی اللہ کان نہیں ہے، سنائی نہیں دیتا، نبی اللہ زبان نہیں ہے، بول نہیں سکتے، تو نبی اللہ نے کہا حب و علی نے بادا، علی کی محبت عبادت ہے اور محبت دل سے ہوتی ہے۔ اب کون کہے گا میرے پاس دل نہیں ہے؟ سلوات کہ خمینی صاحب نے کہا کہ ہم کو اتنا ہی بتلایا گیا ہے جتنا ہم
سمجھ سکتے ہیں شہزادی کی عظمت کیا ہے وہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے قبلہ سراج مہدی کیا بتلا سکتا ہے میں کیا میری اوقات کیا میں کیا میرا انداز کیا میں کیا میری خطابت کیا میں کیا میرا سلسلہ کیا میں کیا میری بساط کیا میں کیا میری ذاکری کیا میں کیا بتلا سکتا ہوں شہزادی کی عظمت پوچھنا ہو تو رسول اللہ سے پوچھئے رسول اللہ بتلائیں گے ایک دن امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے بابا کی شجاعت پر کہ بابا کتنے بڑے بہادر ہیں مولا کائنات امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کہ بابا کی تلوار بابا کی کاٹ بابا کی ذوالفقار اتنے میں امام حسین نے کہا بھیا حسن ہم ہمیشہ باپ کی شجاعت پر گفتگو کرتے ہیں ہم نے کبھی ماں کی شجاعت پر گفتگو نہیں کیا آج ہم ماں کی شجاعت پر گفتگو کرتے ہیں کہا چلو نانا کے پاس چلتے ہیں نانا سے پوچھتے ہیں کہ ماں کی شجاعت کیا ہے دونوں شہزادے اٹھے رسول اللہ کے قریب آئے اے نانا بتلا دیجئے کہ ماں کی شجاعت کیا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ نے دونوں شہزادوں کے ہاتھوں کو بوسہ لیا اور کہا اے شہزادوں اگر تمہاری ماں کی شجاعت نہ ہوتی تو میں محمد ہار جاتا دشمن جیت جاتا سلوات پڑھے دشمن جیت جاتا شہزادی کی عظمت رسول اللہ نے کہا کہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے لباس کا استعمال کرے رسول اللہ نے کہا کہ مرد عورت کے لباس کو استعمال نہ کرے پوچھنے والے مولا کائنات کے قریب آئے پوچھنے لگے اے میرے مولا اے میرے آقا اے مولا قدیر اے جناب امیر اے مردے کو زندہ کرنے والے اے زندے کو مردہ کرنے والے اے شجاعت کے دھنی اے میرے مولا ہو جاؤ گے کیا کہا بزدل ہو جاؤ گے رسول اللہ نے کہا مرد عورت کے لباس کو استعمال نہ کرے علی نے کہا اگر استعمال کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے یہ کون ہے یہ ہے شریعت ساز یہ ہے دین ساز یہ ہے شریعت بنانے والے اب یہی سے شان سیدہ سمجھ لیجئے شریعت بنانے والوں نے کہا مرد عورت کے لباس کو استعمال نہ کرے اور یہ خود فاطمہ کی چادر کے نیچے ہے سلوات پاک کا نورانی قافلہ شہزادی کی چادر کے نیچے پتا چلا کلنا محمد میں فاطمہ وہ محمد ہے جو سارے محمدوں کو پناہ دے دے استقبال ہی کیا شہزادی کی چادر کے نیچے پنجتنے پاک اگر میری یہ آواز میری ماں بہنیں کے کانوں تک پہنچ سے گزارش ہے کہ اس بات کو غور سے سنیے گا میری ماں بہنیں شہزادی کی چادر کے نیچے ہے پنجتنے پاک کس کی چادر کے نیچے شہزادی کی چادر کے نیچے پنجتنے پاک کا نورانی قافلہ یعنی پتا چلا میری ماں بہنیں تمہاری چادر کم سے کم اتنی لمبی چوڑی ہو کہ گھر کے 5 لوگ بیٹھ جائے تو سب کو ڈھانپ سکے یہ پیغام تھا صلوات اتنی لمبی چوڑی ہو کہ گھر کے 5 لوگ بیٹھ جائے تو شہزادی کی عظمت کیا ہے قبلہ ایک تفصیلی گفتگو ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے رسول اللہ نے کہا حاضری ہدیت ربی تھوڑا بولتے رہیے بس تو شہزادی کی عظمت کیا رسول اللہ نے کہا حاضری ہدیت ربی یہ میرے رب کا ہدیہ بی بی یہ میرے رب کا ہدیہ شہزادی رسول اللہ نے کہا ہیا ریحانتی ایک اور صلوات شہزادی کی عظمت کیا شہزادی کی فضیلت کیا عمر کتنی ہے شہزادی کی سرکار سے پوچھئے عمر کتنی آپ بتائیے 18 سال
شہزادی کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال. مگر کمال ہے 1400 سال کے بعد بھی تشریح حیات فاطمہ نہ ہو سکی. عمر ہے 18. رسول اللہ نے کہا ہے ریحانتی، میں محمد پھول ہوں تو فاطمہ میری خوشبو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار مجھے نہیں پتا کہ پھول اور خوشبو میں کیا تعلق ہوتا ہے. سائنس ترقی کرتی رہے اور بتلاتی رہے کہ پھول اور خوشبو میں کیا تعلق ہے. مجھے تو بس اتنا پتا ہے ہر پھول کی قیمت اس کی خوشبو میں قید ہوتی ہے. سبحان اللہ. پھول تب تک زندہ رہتا ہے جب تک خوشبو باقی ہو. سبحان اللہ. اگر خوشبو باقی ہے تو پھول زندہ. اگر خوشبو جدا ہو گئی تو پھول مردہ. رسول اللہ نے کہا ہے ریحانتی، میں محمد پھول ہوں تو فاطمہ میری خوشبو ہے. یہی وجہ ہے جن کا تعلق فاطمہ سے ٹوٹ گیا ان کا رسول مردہ ہو گیا. ان کا رسول مردہ ہو گیا. قبلہ ہمیشہ مقابلہ برابر کا ہوتا ہے. خوشبودار کا مقابلہ کرنا ہو تو خوشبودار سے کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدبودار کا مقابلہ جو نہیں کیا. سبحان اللہ. مچھر گندے پانی میں پیدا ہوتا ہے، شہد کی مکھی خوشبوؤں میں زندہ رہتی ہے. سبحان اللہ. اگر مچھر کو جانیے صدر مقام ہے، یہ گاؤں ہے، یہاں کے قاتل کا نام بعد میں سامنے آئے گا، وہ شہر ہے. اب یہ بتائیے آپ شادی کا واقعہ کہاں ہوگا؟ مدینہ سٹی شہر. امام حسین کا واقعہ کہاں ہوا؟ کربلا جنگل صحرا بیابان آبادی سے دور. تو قبلہ وجہ کیا ہے کہ جنگل کے قاتل کا نام سامنے آیا، شہر کے قاتل کا نام سامنے نہ آیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہر کے قاتل کا نام پہلے. مگر میرے نوجوانوں، حکومت اور سیاست نے اتنے چال چلے کہ اتنا بڑا واقعہ قتل فاطمہ کا، شہادت فاطمہ کے بعد قاتل کو اندر اندر رضی اللہ شامیانے میں چھپا دیا. جبکہ معصوم یا معصومہ قاتل لعنت اللہ ہوتا ہے. اسی لیے قبلہ خوب کیجئے مجلس، جلوس نکالیے، مجالس فاطمیہ میں جلوس نکالیے جیسے آپ نے محرم میں نکالا. اتنی مجلس کیجئے، اتنے جلوس نکالیے کہ دوسری قومیں پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ محرم سے پہلے کون محرم آ گیا. یہ محرم سے پہلے کون محرم آ گیا. قبلہ آپ بتا دیجئے گا کہ محرم وہ بھی ہے، محرم یہ بھی ہے. تو پھر فرق کیا ہے؟ تو بتا دیجئے گا فرق کیا ہے. جب اس محرم میں ہم نے جلوس اٹھایا تو ہر کوئی کہنے لگا تھا حسین کا قاتل لعنتی ہے، حسین کا قاتل لعنتی ہے. اب پکے مسلمان ہو تو آؤ جلوس فاطمیہ میں کہو کہ فاطمہ کا قاتل لعنتی ہے. سلوات پڑھیں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. یزید پہ، یزید پہ، یزید پہ آواز بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. خوب کیجئے. دیکھیے یہ جو مجالس فاطمیہ پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں اتنی شان و شوکت کے ساتھ ہو رہی ہے. علماء کرام بیٹھے سے پوچھے، اس میں بہت بڑی محنت کاوش آیت اللہ عظمیٰ شیخ وحید خراسانی صاحب شامل ہے. وحید خراسانی صاحب نے کہا کہ شہزادی کے مسئلے میں گونگے نہ بننا، کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، کبھی خاموش مت بیٹھنا. اس لیے کہ اگر ظلم کے خلاف بولتے ہوئے زبان کٹ بھی گئی تو دوڑ کے میسم بنو گے. اگر زبان کٹ بھی گئی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لوگ فیس بک پہ سے تھوڑا متصل ہوں گے نیوز چینلوں سے، ابھی پاکستان میں دہشت گردوں نے نہ جانے کتنے بے گناہ مزدوروں کو قتل کر دیا. اپنے لوگوں کو، بے گناہ بیچارے مزدور تھے، ان کو قتل کر دیا بے دردی کے ساتھ. خدا ان دہشت گردوں کو اصل جہنم کرے.
کتنی بے درد. اچھا یہ سوچ رہے ہیں یہ جو شیعہ فرقہ مائنورٹیز میں آتا ہے, اقلیت میں آتا ہے, کم میں آتا ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں مار مار کے ختم کر دو, شیعت کا نام و نشان مٹا دو, شیعت کو نیست و نابود کر دو. مگر نہ سمجھو تو کون سمجھائے, اگر ہم مارنے سے مٹ جاتے تو کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے. ہم کربلا میں کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں تو صرف 72 لوگ تھے, لاکھوں کی فوج تھی, لاکھوں کا مجمع. اور قبلہ ایک بات یاد رکھے, تھوڑے سے لوگ, کم لوگ بھیڑ میں مجمع میں گم ہو جاتے ہیں. یہ بات بالکل حقیقت, تھوڑے سے لوگ کو پہنچ جائے. تھوڑے, پھر سے دوہراؤں, تھوڑے سے لوگ, کم لوگ مجمع میں گائے سب بات 72 نے لاکھوں کو گم کر دیا. شہزادی کے مسئلے میں گونگے نہ بننا, پتا چلا حق گوئی میں گونگے پن کا علاج ہے کلام زہرا. اگر زہرا نہ بولتی تو حق ہمیشہ کے لیے گونگا رہ جاتا. یہ مجالس فاطمیہ, ایام فاطمیہ, ایام ازا ہماری زندگی میں آتے رہے جاتے رہے. اگر ہمارے اندر تبدیلی نہ آ سکی تو کوئی فائدہ نہیں. کہ بلا اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے. ایسا نہ ہو تو حاجی صاحب, ہو تو کربلائی صاحب, ہو تو مولائی صاحب, ہو تو انجمن کے صاحب بیاض, ہو تو سیکریٹری, ہو تو صدر, ایسے والے, مگر ان کی نگاہ پڑوسیوں کی زمینوں پر ہو. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل نہیں. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ. ایام ازا بہت سے لوگ اس مزاج کے ہوتے, دادا پر دادا کے زمانے سے ہماری مجلس پہلے ہوتی تھی تو ہماری مجلس پہلے ہوگی. اور قبلہ یاد رکھیے گا, جو لوگ بہت زیادہ زور دیتے کہ ہماری مجلس پہلے ہوگی, اکثر یہی ہوتا کہ وہی آ کر مجلس میں نہیں بیٹھتے. بالکل حقیقت بات ہے قبلہ, اکثر یہی ہوتا ہے. سنیے, اپنے اندر لائیے تبدیلی, اس پر عمل کرنے کی بات ہے. جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, جناب ابراہیم کو, تو 2 مخلوق خدا ہے. ایک کا نام تھا چھپکلی, ایک کا نام تھا میڈک. جو چھپکلی تھی وہ پھونک مار رہی تھی, کیوں؟ تاکہ آگ کے شعلے بھڑک جائیں. آگ کے شعلے جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا, مگر جو میڈک تھا وہ اپنے منہ میں پانی لے کر آ رہا تھا اور آگ پر ڈال رہا تھا, کیوں؟ تاکہ آگ بجھ جائے. آپ ایمان سے بتلائیے مومنی, کیا میڈک کے آگ میں پانی ڈالنے سے آگ بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی. اے مخلوق خدا, تو پھر تو ڈال کیوں رہا تھا؟ کہ کم سے کم جتنی طاقت ہے اتنی تو کوشش کرے. کم سے کم جتنی طاقت ہے اتنی تو کوشش کرے. مجھے یہ نہیں پتا کہ آگ بجھے گی یا نہیں بجھے گی, مگر میں اپنے اعتبار سے مکمل کوشش کرتا رہوں گا تاکہ روز محشر اپنے خدا سے کہہ سکوں, اے پروردگار, میں ابراہیم کا طرفدار تھا, نمرود کا نہیں. میں ابراہیم کا طرفدار تھا, نمرود کا نہیں. میرے نوجوانوں, میں بھی آپ سے یہ نہیں بولتا ہوں کہ تلوار لے کر میدان میں اتر جائیے, کم سے کم جتنی طاقت ہے اتنی تو کوشش کیجئے. جب مجلس حسین گاؤں میں ہو, جب بھی مجلس ہو, تو چوترے پر, آگ کے پاس چوراہے پر, چائے کی دکان پر 10 لوگوں کو لے کر مت بیٹھنا, آ کر فرش عزا پر بیٹھ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ روز محشر اپنے خدا سے کہہ سکو, اے پروردگار, ہم حسینی بز میں بیٹھتے تھے, شیطانی بز میں نہیں. صلوات پڑھے ہم حسینی بز میں بیٹھتے تھے, شیطانی بز میں نہیں بیٹھتے. بلا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے معاشرے میں. ایسا نہ ہو تو گاؤں کے بڑے مقدس آدمی بن رہے, نام ہے مومن, نام کے مومن حسن ہے, مگر ایک بالشت زمین کے لیے بھائی بھائی کی گردن کی تلوار رکھ دے رہا ہے. قبلہ, اگر بھائی بھائی میں اتحاد ہے تو رشتہ زندہ ہے, اگر بھائی بھائی کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو رشتہ مردہ ہے.
اگر گھر میں آپ کے اتحاد ہے تو لوگ زندہ ہیں، اگر گھروں میں دیواریں اٹھ گئی ہیں تو گھر کے لوگ مردہ ہیں۔ اگر آپ کے گاؤں میں آپس میں اتحاد ہے تو گاؤں زندہ ہے، اگر گاؤں میں غیبت بڑھنے لگے، چغل خوری بڑھنے لگے، غلط کام بڑھنے لگے، غیبت بڑھنے لگے تو سمجھ لیجئے گا وہ گاؤں مردہ ہے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، آپ خود ثابت کی جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک بالش زمین کے لیے معاشرے میں ایک انسان دوسرے انسان کی کھیت کی میڑیاں کاٹ رہا ہے۔ تھوڑی سی زمین کے لیے قبلہ آپ اس کا انجام سوچئے، تھوڑی سی زمین کے لیے ایک دوسرے کی میڑیاں کاٹ رہے ہیں، اس سے کیا لیجئے گا میرے بھائی، جب بنائی ہوئی میڑی سے نہیں گزر سکتے تو روز محشر پل صراط سے کیسے گزر؟ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے گا میرے بھائی، قوم میں علم کو آپ بڑھاوا دیجئے، علمی میدان میں آپ کام کیجئے تاکہ آپ جہالتوں سے نکلیے، جہالت سے نکلیے۔ ماشاءاللہ مکمل کوشش کریں مولانا ضامن صاحب۔ اب یہاں پر مجھے نہیں پتہ، گاؤں میں ہمیشہ مکتب کو اہمیت دیجیے، اب یہاں مکتب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، بتائیے۔ اچھا آپ بتلائیے، آپ لوگ میں سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ گاؤں سے باہر لے کر جاتے ہیں بچے کو، کیوں؟ تاکہ بچہ پڑھ لکھ لے، انگلش میڈیم میں داخلہ کروا دیتے۔ میں انگلش میڈیم کا مخالف نہیں ہوں، مگر آپ جتنی شدت کے ساتھ انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں اتنی ہی شدت کے ساتھ مکتب میں بھیجیے۔ آپ ٹھنڈک میں 4 بجے 5 بجے چوراہے پر بس پہ بچے کو آنے کے لیے چلے جاتے ہیں، بچہ وقت سے اسکول پہنچتا ہے، مگر اگر گاؤں میں مکتب ہے، کوئی مولوی ہے، بچہ گھومتا رہتا ہے، لوگ مولوی کے پاس نہیں بھیجتے ہیں۔ کیوں اہمیت دیجیے گا، کمال یہ نہیں ہے کہ گاؤں میں آپ نے اپنا مکان بنا لیا، گاؤں کے لوگ تب زندہ مانے جاتے ہیں جب اس گاؤں میں عبادت خانے ہو، مکتب ہو، مسجد ہو، امام بارگاہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب جب آپ مولوی کو مکتب کو اہمیت دینے لگیں گے تو پھر مستقبل میں آپ کے گاؤں میں قوال نہیں پیدا ہوں گے، عالم دین پیدا ہوں گے۔ سلوات پڑھیں بابا۔ آپ کے گاؤں مستقبل سوچئے، اگر آپ آج کام کریں گے تو مستقبل آپ کا بڑا روشن ہوگا۔ مستقبل رسول اللہ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اس کا قبلہ۔ عربوں میں بہت ساری دکان ہوتی تھی، سن لیجیے غور سے، بہت ساری دکان ہوتی تھی عرب میں، یہاں بھی ہوتی ہے۔ لوگ دکان میں تالا لگا دیتے شام میں حساب کتاب کرنے کے بعد، عرب میں بھی لوگ لگا دیتے تھے، مگر جس کی کتاب کی دکان ہوتی تھی وہ اپنی کتاب کی دکان میں تالا نہیں لگاتا تھا۔ سارے لوگ تو لگا دیتے تھے مگر وہ نہیں لگاتا تھا۔ پوچھنے والے اس کے پاس جائے کہ بھیا بازار میں سارے لوگ اپنی اپنی کتاب میں اپنی اپنی دکان میں تالا لگا دیتے ہیں، تمہاری کتاب کی دکان ہے، قیمتی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تم اپنی دکان میں تالا کیوں نہیں لگاتے ہو؟ اس نے کہا سنیے، جو چور ہوتا ہے وہ کتاب نہیں پڑھتا، جو چور ہوتا ہے کتاب نہیں پڑھتا ہے۔ چوری ہے جہالت، کتاب سے ملتا علم، اور جہالت اور علم یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ صلوات کبھی جمع نہیں۔ لہذا آپ کام کیجئے، محنت، بہت سارے پیغامات ہیں، میسج ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوگا تو تفصیلی گفتگو کروں گا۔ شہزادی کی عظمت کیا ہے؟ جب تک آپ زندہ ہیں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے، جب تک زندہ ہیں معاشرے میں، جب تک آپ زندہ ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں۔ مولائے کائنات کے قبرستان میں مردے کو دفن کیا جا رہا تھا، ایک شخص مولائے کائنات کے قریب آتا ہے، کہتا ہے اے میرے مولا، اے میرے آقا، اس مردے کو دوبارہ زندہ کر دیجیے۔ مولائے کائنات نے پوچھا کیوں؟ کہ مولا اس لیے کہ اس نے موت کے ذائقے کو چکھ لیا ہے، اگر آپ دوبارہ زندہ کریں گے تو صحیح راستے پر چلے گا، اگر آپ دوبارہ زندہ کریں گے تو صحیح راستے پہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ مولا کائنات نے اس کو قریب بلایا، کہا تم تو بھی زندہ ہو، یہی بات کیوں نہیں سوچتے؟ تم تو بھی زندہ ہو، جب تک آپ زندہ ہیں اپنے مقصد حیات کو سمجھیے۔ آپ کس لیے؟ شہزادی کی عظمت ہے جس کے لیے نبی اللہ نے کہا فاطمہ
فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی مرکز ہے، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے۔ جس دروازے پر نبی سلام دیا کرتے تھے اسی دروازے پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ آزاداران مظلوم کربلا یہ کسی شاعرہ کا شعر نہیں ہے، یہ شہریہ ہے۔ صبت علیہ مصائب اللونا صبت علیہ سرنا علیہ۔ اے بابا آپ کے بعد ہم پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑ جاتی تو دن رات کی تاریخ میں تبدیل ہو جاتا۔ اے بابا آپ کے بعد ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ اے بابا آپ کے بعد جس دربار میں میرا احترام کیا جاتا تھا اسی دربار میں مسلمان کرسیوں پر بیٹھے تھے، آپ کی بیٹی اتنی دیر تک کھڑی رہی۔ شہزادی رویا کرو جیسے اپنے روتے ہیں، ہزاروں گھٹ گھٹ کے نہ رونا، آزاداروں دل کھول کے ماتم کرنا، دل کھول کے گریا۔ آزاداران مظلوم کربلا کسی نے میرے چھٹے امام سے سوال کر لیا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ پر سب سے بڑا ظلم کون سا ظلم ہوا؟ عزاداروں اگر آپ تصور کر لیں گے تو زندہ رہنا کھلے گا۔ چھٹے امام سے پوچھا، اے میرے مولا آپ پر سب سے بڑا ظلم کون سا ظلم ہوا؟ میرے امام نے سر سے امامہ اتارا، کہا تو نے قیامت کا سوال کر لیا تو ایسے ظلم ہے جو میں بھول نہیں سکتا۔ مولا تو ظلم کون سے ہے؟ کہا مت پوچھو، ایک زائرہ کا دربار میں جانا، ایک ثانیہ زائرہ کا بازار میں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آزاداران مظلوم کربلا اگر کربلا کے میدان میں خیمے جلائے گئے تو مدینے میں دروازہ جلایا گیا، اگر کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں پامال کیے گئے تو مدینے میں جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ عزاداروں اگر کربلا میں 6 ماہ کے لیے اصغر کو شہید کیا گیا تو مدینے میں محسن کو شہید کیا گیا۔ عزاداروں ظالموں نے جلتا ہوا دروازہ صاحب اولاد کا مجمع ہے۔ عزاداروں میں نے سنا ہے اگر بچہ ماں کے بطن میں مر جاتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے، ماں کو قرار نہیں آتا۔ عزاداروں بچہ اپنی موت مر جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے۔ ہائے فاطمہ، ان کے اوپر ظالموں نے چلتا ہوا دروازہ اتنی زور سے دھکا مارا، شہزادی نے کہا محمدہ واہ مصیبتہ، اے فضہ میرا محسن۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سے۔ عزاداروں شہزادی وصیتیں کر رہی ہیں، یا علی دفل لی لیلا غسل لی لیلا حنل لی لیلا۔ یا علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا، علی رات میں دفن پہنائیے گا، رات میں حنوط دیجئے گا۔ عزاداروں میں سوچا کرتا تھا شہزادی نے کیوں کہا علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا؟ عزاداروں انتقال تو دن میں ہوا تھا نا، تو شہزادی نے کیوں کہہ دیا مجھے رات میں غسل دیجئے گا؟ ارے عزاداروں پتا تو اس وقت چلا جب میرے مولا غسل دیتے دیتے چین کروئے، ہائے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ارے فاطمہ جانتی تھی جو علی رات کی تاریکی میں میرے زخموں کو نہیں برداشت کر سکتے، اگر دن کے اجالے میں دیکھ لیا۔ آخری جملے عزاداروں دل کھول کے ماتم کیجئے گا، غربت زہرا کا واسطہ رونے اور رلانے کے دن ہے، ماتم کرنے کے دن ہے، پرسہ دینے کے دن ہے۔ ارے عزاداروں اسی برولی میں کوئی انتقال ہو جاتا ہوگا تو
تو مسجد سے اعلان کیا جاتا ہوگا فلاں مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے، کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ ہائے فاطمہ پر مسلمانوں نے کتنا ظلم کر دیا کہ یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ جزاکم اللہ۔ آزاداران مظلوم کربلا، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کیجئے گا۔ ارے آزاداروں، بی بی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے دیواروں پہ پکڑ کر ماتم کر رہے ہیں۔ ہائے اماں، ہائے اماں، ہائے ہمارے عزاداروں، صاحب اولاد کا مجمع ہے نا، عزاداروں خدا نہ کرے گھر میں بچے چھوٹے ہوں، اگر باپ مر جائے تو ماں پال لیا کرتی ہے، باپ مر جائے تو ماں پال لیتی ہے۔ خدا نہ کرے کسی گھر میں بچے چھوٹے ہو، ماں مر جائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزاداروں کا یا خدا نہ کرے کسی گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہو، ماں مر جائے، اس لیے کہ باپ سے چھوٹے چھوٹے میری بیوی نے مصلی پر بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دی، اے پروردگار عجل وفاتی سریہ، اے پروردگار فاطمہ کو موت دے دے، فاطمہ جینا نہیں چاہتی۔ مسلمانوں الذين ظلموا من قلب عالمون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مرتبہ سورۃ حمد کی سورۃ توحید کی تلاوت فرما کر اس موضوع کے تمام گزرے ہوئے مومنین و مومنات کی روح کو ثواب کر۔ بسم اللہ۔